بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے واقعہ کا ذکر کرتے ہیں جس میں مسلمانوں کی زوال کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اور مسلمانوں کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ کیا کوئی ایک کامل انسان بھی موجود نہیں ہے؟ اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم بن گوریان تھا۔ ایک روز کچھ جلدی میں گھر سے جا رہا تھا کہ اس کی بیٹی نے یاد دہانی کروائی کہ آج دیوار گریا پر سالانہ دعا کا دن ہے۔ بن گوریان نے جواب دیا کہ ریاستی امور سے متعلق کچھ اہم کام نمٹانے ضروری ہیں۔ بیٹی نے کہا کہ سالانہ دعا سے اہم اور کام کیا ہو سکتا ہے؟ بن گوریان نے تاریخی جواب دیا کہ اگر صرف دعا سے کام ہوتے تو تمام عرب اور مسلمان حج کے اتنے بڑے اجتماع میں ہر سال اسرائیل کی تباہی اور بربادی کی دعا مانگتے ہیں، لیکن عمل سے عاری ہیں، جبکہ نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ عرب اور مسلمان کس حال میں ہیں اور نوزائیدہ یہودی ریاست دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے۔ میں ریاستی امور طے کر کے شام کو دعا میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ 1 ارب 40 کروڑ سے زیادہ بے عمل مسلمان اس 60 لاکھ کی آبادی والے ملک کے سامنے بے بس ہیں اور آہستہ آہستہ اس کی شرائط پر تعلقات استوار کرنے کی فکر میں ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی انسان اپنی بزدلی کی وجہ سے موت سے نہیں بچ سکتا۔ اگر صرف دعاؤں اور التجاؤں سے مسائل حل ہونے ہوتے تو نہ غزوہ بدر کے لیے جانا پڑتا، اور نہ احد، نہ خندق اور نہ باقی تمام جنگیں لڑنی پڑتی۔ شوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑے جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت ہوگے، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کی مانند ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کی سینے سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔ آج دشمنوں کے دلوں سے مسلمانوں کا رعب نکل چکا ہے اور وہ اہل اسلام کو بے وقت سمجھ کر ان کے خلاف جنگیں برپا کرتے اور ان پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب مسلمانوں کے دلوں میں وہن ڈال دیا گیا ہے، یعنی وہ دنیا سے محبت اور موت کے خوف میں مبتلا ہیں۔ ہمارے اس موجودہ دور میں یہودی اور عیسائی باہم مل کر امت اسلامیہ کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے قوی امید ہے کہ وہ اہل اسلام کو ان کی دین کی طرف لوٹائے گا تاکہ انہیں فتح و نصرت نصیب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا حامی اور ناصر رہے۔ آمین ثم آمین۔